بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم 4 غریب لڑکیوں کا قصہ بیان کریں گے۔ ویڈیو بہت ہی دلچسپ ہے، اس لیے آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر اب تک ہمارا چینل تحصیل علم سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کا بٹن بھی ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ دوستو، حضرت ربیع بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حج کے لیے جا رہا تھا، میرے ساتھ میرے ساتھی بھی تھے۔ جب ہم کوفہ پہنچے تو میں کوفہ کے بازار میں سامان خریدنے کے لیے گھوم رہا تھا کہ میں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ ایک ویران سی جگہ میں ایک کھچر مرا ہوا پڑا تھا اور ایک عورت تھی جس کے کپڑے بے حد پرانے تھے، چاقو لیے ہوئے اس کے گوشت کے ٹکڑے کاٹ کر ایک جھولی میں ڈال رہی تھی۔ مجھے خیال ہوا کہ یہ مردار گوشت لے جا رہی ہے تو بالکل بھی خاموش نہیں رہنا چاہیے، شاید یہ لوگوں کو پکا کر کھلاتی ہوگی۔ میں چپکے سے اس کے پیچھے ہو لیا، اس طرح کہ وہ مجھے نہ دیکھ سکے۔ وہ عورت ایک بڑے سے مکان میں پہنچی جس کا دروازہ بھی کافی اونچا تھا۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ اس عورت نے بولا، دروازہ کھولو، میں بدحال ہوں۔ دروازہ کھولا گیا اور گھر میں 4 لڑکیاں نظر آئیں جن کے چہروں سے بدحالی اور مصیبت کے آثار ظاہر ہو رہے تھے۔ وہ عورت اندر آ گئی اور جھولی لڑکیوں کے سامنے رکھ دی۔ میں دیوار کی سوراخوں سے جھانک رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ اندر سے گھر بالکل ہی خالی اور برباد تھا۔ اس عورت نے روتے ہوئے لڑکیوں سے کہا، اس کو پکا لو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ وہ لڑکیاں گوشت کاٹ کاٹ کر اس کو آگ پر بھوننے لگی۔ مجھے بہت تکلیف ہوئی اور میں نے باہر سے آواز دیتے ہوئے کہا، اے اللہ کی بندی، اللہ کے واسطے اس گوشت کو نہ کھا۔ وہ کہنے لگی، تو کون ہے؟ میں نے کہا، میں ایک پردیسی آدمی ہوں۔ اس نے جواب دیا، تو ہم سے کیا چاہتا ہے؟ 3 سال سے نہ ہمارا کوئی معین ہے نہ کوئی مددگار۔ میں نے کہا کہ مجوسیوں کے ایک فرقے کے سوا مرے ہوئے جانوروں کے گوشت کھانا کسی مذہب میں جائز نہیں۔ وہ عورت کہنے لگی کہ ہم خاندان نبوت کے شریف سید ہیں۔ ان لڑکیوں کا باپ شریف آدمی تھا، وہ اپنے ہی جیسوں سے ان کا نکاح کرنا چاہتا تھا، لیکن نوبت نہ آئی اور اس کا انتقال ہو گیا۔ جو مال و جائیداد اس نے چھوڑا تھا وہ سب ختم ہو گیا۔ ہمیں معلوم ہے کہ مردار کھانا جائز نہیں، لیکن ایسی حالت میں جائز ہو جاتا ہے۔ ہمارا 4 دن کا فاقہ ہے اور 4 دن سے ہم نے کچھ بھی نہیں کھایا۔ حضرت ربیع بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ سن کر میں بے چین ہو گیا اور میں نے اپنے ساتھیوں سے جا کر کہا کہ میرا تو حج کا ارادہ بدل گیا، میں حج کرنے نہیں جاؤں گا۔ سب نے لاکھ سمجھایا لیکن میں نے کسی کی نہیں سنی۔ میں نے اپنے کپڑے اور احرام کی چادریں اور جو سامان میرے ساتھ تھا وہ سب لیا اور نقد 600 درہم تھے، ان میں سے 200 کا آٹا لیا اور باقی درہم آٹے میں چھپا کر اس بڑھیا کے گھر پہنچا دیا اور یہ سب سامان اور آٹا وغیرہ اس کو دے دیا۔ اس نے شکریہ ادا کیا اور کہنے لگی، اے ابن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ، تیرے اگلے پچھلے سارے گناہ اللہ پاک معاف فرما دے اور تجھے حج کا ثواب عطا کرے اور اپنی جنت میں جگہ عطا فرمائے اور تجھے ایسا بدلہ عطا فرمائے جو ظاہر بھی ہو جائے۔ حضرت ربیع بن سلیمان فرماتے ہیں کہ حج کا قافلہ روانہ ہو گیا۔ میں ان کے استقبال کے لیے کوفہ میں ہی رکا تاکہ ان سے اپنے لیے دعا بھی کروا دوں۔ جب حج کا ایک قافلہ میرے سامنے سے گزرا تو مجھے ان کو دیکھ کر بہت زیادہ دکھ ہوا کہ میرا حج چھوٹ گیا اور رنج سے میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ جب میں ان سے ملا تو میں نے کہا، اللہ تعالیٰ تمہارا حج قبول کرے اور تمہارے خرچ کا تمہیں بدلہ عطا فرمائے۔ ان میں سے ایک شخص نے کہا، یہ کس کی دعا ہے؟ میں نے کہا، اس شخص کی دعا جو دروازے تک ہی حاضری سے محروم رہا۔ تو وہ کہنے لگے، بڑے تعجب کی بات ہے، اب تو اس بات سے بھی انکار کرتا ہے کہ تو ہمارے ساتھ عرفات کے میدان میں تھا، کیا تم نے ہمارے ساتھ طواف نہیں کیا؟ میں اپنے دل میں سوچنے لگا کہ یہ اللہ کا لطف ہے۔ اتنے میں میرے شہر کے حاجیوں کا قافلہ آ گیا۔ میں نے کہا، اللہ تعالیٰ تمہارا حج قبول فرمائے۔ وہ کہنے لگے، تو ہمارے ساتھ عرفات میں نہیں تھا؟ کیا تو نے ہمارے ساتھ رمی جمار نہیں کیا؟ کیا تو نے ہمارے ساتھ طواف نہیں کیا اور اب تو انکار کر رہا ہے؟ ان میں سے ایک شخص آگے بڑھا اور کہنے لگا کہ بھائی، انکار کیوں کرتا ہے؟ تم ہمارے ساتھ مکہ مکرمہ میں نہیں تھے کیا؟ کیا تم ہمارے ساتھ مدینہ منورہ میں نہیں تھے؟
جب ہم حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کر کے باب جبرائیل علیہ السلام سے باہر آ رہے تھے، اس وقت اژدہان کی کثرت کی وجہ سے تو نے یہ تھیلی میرے پاس امانت رکھوائی تھی، جس کی مہر پر لکھا ہوا ہے جو ہم سے معاملہ کرتا ہے نفع کماتا ہے۔ اس نے کہا یہ اپنی تھیلی واپس لو۔ حضرت ربیع بن سلیمان فرماتے ہیں میں نے اس تھیلی کو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ خیر اس کو لے کر واپس آیا، عشاء کی نماز پڑھی، اپنا وظیفہ پورا کیا اور اسی سوچ میں جاگتا رہا آخر یہ قصہ کیا ہے۔ اسی کشمکش میں میری آنکھ لگ گئی تو میں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی کہ میں نے خواب میں اپنے آقا و مولا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے ربیع بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ، آخر ہم کتنے گواہیں اس پر قائم کریں کہ تو نے حج کیا ہے لیکن تو مانتا ہی نہیں۔ بات یہ ہے کہ جب تم نے اس عورت پر جو میری اولاد میں سے تھی خرچ کیا اور حج کا ارادہ روک دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا نعمول بدل تجھے عطا فرمایا۔ اللہ نے ایک فرشتہ تیری صورت بنا کر اس کو حکم دیا کہ وہ قیامت تک ہر سال تیری طرف سے حج کیا کرے، اور دنیا میں تجھے یہ بدلہ دیا کہ 600 درہم کے بدلے میں 600 اشرفیاں عطا کی۔ حضرت ربیع بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں سو کر اٹھا اس تھیلی کو کھول کر دیکھا تو اس میں 600 اشرفیاں موجود تھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کی کوئی دنیاوی تکلیف میں سے کوئی تکلیف دور کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کے دن مصیبتوں میں سے کوئی مصیبت دور فرمائے گا۔ جو شخص کسی تنگ دست کے لیے آسانی پیدا کرے گا، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے لیے آسانی پیدا فرمائے گا۔ اور جو شخص دنیا میں کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے، اور رحمت کرنے والوں پر رحمان رحم فرماتا ہے۔ تم زمین پر رہنے والوں پر رحم کرو، اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے مالی حقوق کو مکمل طریقے سے ادا کرنے اور اللہ کے راستے میں نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو میرے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، ساتھ میں چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن بھی ضرور دبائیے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر ملتا رہے۔ تو پھر ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔